رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی زبان اقدس سے معاویہ کی شان میں قطعاً کوئی چیز ثابت نہیں ہے، صحیح حدیث نہیں ہے، حسن ہے، اور جناب والا حسن تو کیا ضعیف بھی نہیں ہے، تو شاعر کا شعر نقل کر دیا ان کے دفاع میں، یعنی نہیں ہے ہمارے علماء کے پاس، ان کے دفاع کے لیے بھی کچھ نہیں ہے اور ان کی شان کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، تو بس یہ خال المومنین اور اس قسم کی جھوٹی وصیتیں۔ آپ غور کریں ذرا کہ ہمارے اہل سنت کس قدر زیادتی کرتے ہیں، لیکن جب موصوف ان کی شان میں امیر معاویہ ایک کتاب لکھنے بیٹھے تو وہاں ان کو ماموں لکھ دیا، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن مومنوں کی مائیں ہیں، تو انہوں نے مسئلہ یہ نکال لیا کہ جو کوئی کسی ام المومنین کا بھائی ہو تو وہ پھر مومنوں کا ماموں ہے۔ یہ مسئلہ نکال لیا ہے کچھ لوگوں نے، قدیم و جدید جتنے بھی علماء نے، بڑے بڑے لوگوں نے یہ کہا ہے خال المومنین خال المومنین، سب نے غلط کہا ہے، اور اسی لیے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل شام کو، جو کہ جس کی قیادت یہ کر رہے تھے، فرمایا تھا کہ ان کو کافر تو نہ کہو لیکن یہ ظالم ہیں اور فاسق ہیں۔ ایسے حضور کے سالے گنوائے ہیں جو کسی نہ کسی حضور کی زوجہ کا بھائی ہے، تو 24 انہوں نے جمع کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان میں سے کسی کے لیے بھی خال المومنین مومنوں کا ماموں نہیں کہا جاتا، صرف ان کے لیے کہا جاتا ہے۔ اما عائشہ کی بہن تھی نا ایک، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ، وہ مسلمانوں کی خالہ نہیں ہے، اس لیے کہ مسلمانوں نے اما عائشہ کی بہنوں سے نکاح کیا ہے صحابہ نے۔ اسی بخاری میں آیا ہے کہ جو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی گروہ قتل کرے گا، اس باغی گروہ کو عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما جو ہیں جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے، اور وہ گروہ ان کو جہنم کی طرف بلا رہا ہوگا۔ لہذا ماننا ہے بخاری کی حدیث کو تو دونوں کو مانیں۔ اب اس آیت کا اگلا حصہ ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں، اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے، اور اس کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، یعنی اس سے مراد حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کا ان کی جان سے زیادہ مالک ہے، اور اس کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، کن کی؟ مومنین کی۔ کس حوالے سے؟ وہ ہماری حقیقی مائیں تو نہیں ہے نا، ہاں جی، تو کس معنی میں مائیں ہیں؟ عظمت کے، تعظیم، تکریم، ادب کے لحاظ سے وہ تمام مومنوں کے نزدیک ایسی ہیں جیسی ان کی مائیں، بلکہ ہماری ماؤں سے بھی زیادہ ان کی تعظیم اور تکریم ہے، لیکن ان سے پردہ ہے۔ اسی صورت میں آگے چل کر ہے کہ تم کوئی چیز مانگو، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ، وہ بھی آج ہم نے تراویح میں پڑھی ہے آیت، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب، جب تم ان سے کوئی سامان مانگو، کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو۔ تو ایسی مائیں نہیں ہیں کہ ان سے پردہ نہ ہو۔ ماں کا احترام دینا ہے کہ عزت اور تکریم میں، اور ان کی طہارت، عفت اور عصمت میں، عفت کا، عصمت کا، طہارت کا خیال رکھنا ہے، اس معنی میں ہے۔ بعض لوگوں نے قدیم اور جدید اس سے ایک مسئلہ نکال لیا، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن مومنوں کی مائیں ہیں، تو انہوں نے مسئلہ یہ نکال لیا کہ جو
جو کوئی کسی ام المومنین کا بھائی ہو تو وہ پھر مومنوں کا ماموں ہے۔ یہ مسئلہ نکال لیا ہے کچھ لوگوں نے، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اور کچھ بدبختوں نے حدیثیں بھی گھڑ لی ہیں۔ سورۃ الممتحنہ ہے، عسى اللہ ان یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منہم مودۃ۔ اس آیت کے تحت کچھ لوگوں نے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف قول منسوب کر دیا کہ انہوں نے فرمایا کہ اس آیت سے جو ہے یہ مودت لازم ہو گئی ہے، اور ابو سفیان، اس کا بیٹا معاویہ بن ابی سفیان، اور پھر ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ، چونکہ ان کا رشتہ ہو گیا ام حبیبہ کی وجہ سے، تو یہ مودت ہو گئی، اور معاویہ بن ابو سفیان جو ہے وہ ام حبیبہ کے چونکہ بھائی ہیں تو وہ مومنوں کے ماموں ہو گئے۔ کہتے ہیں یہ سیدنا ابن عباس نے فرمایا ہے، اور یہ من گھڑت روایت ہے، میں اس کی تردید کر چکا ہوں اپنی بعض کتب میں، یاد نہیں کہ خصائص علی میں کیا ہے یہ کسی اور کتاب میں اس کا موضوع ہونا ثابت کیا ہے میں نے۔ لاہور کے ایک مولوی نے اس روایت کو بیان کیا تھا تو میں نے اس کا بطلان ثابت کیا ہے، وہ میری آپ کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ قدیم و جدید جتنے بھی علماء نے، بڑے بڑے لوگوں نے یہ کہا ہے خال المومنین خال المومنین، سب نے غلط کہا ہے، سب نے غلطی کی ہے۔ کوئی خال المومنین نہیں ہے، کسی بھی ام المومنین کا بھائی مومنوں کا ماموں نہیں ہے، یاد رکھنا۔ اور یہ کہتے کیوں ہیں؟ اچھا، ان کا ایک بھائی تھا ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، یزید بن ابی سفیان۔ کبھی آپ نے سنا کہ اس کو بھی خال المومنین کہا گیا ہو؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ایک تو حکومت تھوڑا عرصہ کی ہے، دوسرا یہ کہ ان سے اس تھوڑے عرصہ میں بھی ایسی غلطیاں نہیں ہوئیں جو قابل گرفت ہوں، جبکہ ام حبیبہ کے اس دوسرے بھائی معاویہ بن ابی سفیان سے بہت بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، کبائر ہوئے ہیں، جرائم ہوئے ہیں۔ یعنی قتل جو ہے یہ کبیرہ گناہ ہے، مومن پر لعنت کرنا، سب و شتم کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے، آپ سمجھ گئے۔ اور اسی لیے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل شام کو، جو کہ جس کی قیادت یہ کر رہے تھے، فرمایا تھا کہ ان کو کافر تو نہ کہو لیکن یہ ظالم ہیں اور فاسق ہیں، اور مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، اور ناحق مسلمان کا قتل کرنا کفر ہے۔ تو شاہ عبد العزیز نے اس لیے فاسق کہا ہے، لکھا ہے فاسق معاویہ بن ابی سفیان کو، لیکن انہوں نے کہا کہ لعنت نہ کی جائے، والفاسق لیس بأہل اللعن، فتاوی زیدی میں۔ خیر، تو کیوں کہتے ہیں؟ بھی ان کو تو نہیں کہتے نا۔ اور بعض عرب علماء نے عربی میں، یعنی ان کی کتاب میں نے پڑھی ہے، انہوں نے 24 ایسے حضور کے سالے گنوائے ہیں جو کسی نہ کسی حضور کی زوجہ کا بھائی ہے، تو 24 انہوں نے جمع کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان میں سے کسی کے لیے بھی خال المومنین، مومنوں کا ماموں نہیں کہا جاتا، صرف ان کے لیے کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ ان کی شان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے، غور کرنا، کبھی یہ نہیں کہنا کہ ان کی شان میں کوئی حدیث نہیں، کیونکہ لفظ حدیث جو ہے نا وہ صحابہ کے قول پر بھی کبھی اس کا اطلاق کر دیتے ہیں، ویسے تو صحابی کے قول کے لیے لفظ اثر ہوتا ہے، الف سے را۔ یوں کہنا ہے جس طرح کہ امام اسحاق بن راہویہ نے فرمایا کہ لا یصح عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی فضل معاویہ شیء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، آپ کی زبان اقدس سے معاویہ کی شان میں قطعاً کوئی چیز ثابت نہیں ہے۔
بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ لا یصیح، انہوں نے فرمایا کہ مطلب یہ ہے کہ صحیح حدیث نہیں ہے، حسن ہے۔ اور جناب والا حسن تو کیا ضعیف بھی نہیں ہے، ان کی شان میں حضور کی زبان سے ضعیف حدیث بھی نہیں ہے، سب موضوع ہیں۔ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، یہ بھی موضوع ہے، اور اس حدیث کا، یہ جو موضوع حدیث ہے، اس کا تو خود موصوف کو بھی علم نہیں تھا جس کے بارے میں یہ گھڑی گئی ہے۔ تو کیا سمجھے آپ ابھی تک کہ چونکہ ان کی شان میں کوئی حدیث نبوی نہیں ہے، اس لیے دفاع کے طور پر ان کے لیے یہ بنا دیا گیا خال المومنین خال المومنین خال المومنین خال المومنین خال المومنین، اور لوگوں کو ماموں بنا دیا۔ آئیے اس کی شہادت کہ چونکہ ان کی شان میں کوئی حدیث نہیں ہے، اس لیے یہ انہوں نے خال المومنین کہا۔ میں ایسی شہادت دیتا ہوں، گواہی دیتا ہوں کہ بعض لوگوں نے یہ کتاب لکھی اس کی شان میں، تو چونکہ کتاب لکھتے وقت بندہ ہوتا تو تہی دامن ہے، شان میں ملتا تو کچھ نہیں، تو اس صاحب نے جہاں کہیں صحیح معنوں میں اس آیت کے ٹکڑے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ کی تفسیر کی خالی ذہن ہو کر، تو دو جگہوں پر اپنی الگ الگ دو کتابوں میں لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی سالہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی زوجہ کا، کسی ام المومنین کا کوئی بھائی کوئی ہو، وہ کسی مومن کا ماموں نہیں ہے۔ آئیے میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یہ بعد میں پیش کروں گا، پہلے ان کی الحضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ ترجمہ ہے نا، اس پر مفتی صاحب کی ایک وہ ہے تفسیر ہے، حاشیہ کی صورت میں ایک تفسیری حاشیہ ہے، اس کا نام ہے نور العرفان۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ لہذا ان کی بیٹیاں، کسی ام المومنین کی بیٹی یعنی امہات المومنین کی بیٹیاں، لہذا ان کی بیٹیاں مسلمانوں کی بہنیں، ام المومنین ماں ہوگی نا تمام مومنوں کی، تو پھر ان کی بیٹیاں جو ہماری بہنیں نہیں، وہ کہتے ہیں لہذا ان کی بیٹیاں مسلمانوں کی بہنیں اور ان کے بھائی مسلمانوں کے ماموں نہیں۔ نور العرفان علی کنز الایمان صفحہ 668۔ موصوف نے اپنی ایک اور کتاب میں لکھا ہے، ان یعنی امہات المومنین کہ اہل قرابت یعنی بہن بھائی مسلمانوں کے ماموں یا خالہ قرار نہ پائیں گے، بلکہ ان سے نکاح جائز ہوگا۔ مثلا حضرت عائشہ صدیقہ مسلمانوں کی والدہ ماجدہ ہیں، مگر ان کے بھائی عبد الرحمن مسلمان مردوں اور عورتوں کے ماموں نہیں، اور ان کی بہن حضرت اسماء مسلمانوں کی خالہ، اما عائشہ کی بہن تھی نا ایک، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ، وہ مسلمانوں کی خالہ نہیں ہے، اس لیے کہ مسلمانوں نے اما عائشہ کی بہنوں سے نکاح کیا صحابہ نے، ہاں جی بعض صحابہ نے، ٹھیک ہے نا۔ یہ خالی و ذہن ہو کر دو کتابوں میں، ایک قرآن کے تفسیری حاشیہ میں اور ایک اور کتاب ہے شان حبیب الرحمن، اس کا صفحہ 130 ہے، مکتبہ ازہر بک ڈپو آرام باغ کراچی۔ لیکن جب موصوف ان کی شان میں امیر معاویہ ایک کتاب لکھنے بیٹھے تو وہاں ان کو ماموں لکھ دیا کہ معاویہ جو ہے وہ مومنوں کے خال المومنین ماموں ہیں، تو تضاد ہو گیا یا نہیں؟ اور اس قدر بیچارے پریشان تھے اس کی شان میں کتاب لکھتے ہوئے
کہ انہیں کچھ یاد نہیں رہا کہ ان کے سر سے کیا نکل رہا ہے، ان کے دماغ سے کیا نکل رہا ہے، ان کا قلم کیا لکھ رہا ہے، وہ کہاں بیٹھے ہیں، کیا لکھ رہے ہیں، کچھ ان کو پتہ نہیں تھا۔ چنانچہ میں آپ کو ایک آدھ مثال پیش کر دیتا ہوں۔ ایک جگہ پر وہ لکھتے ہیں کہ امیر معاویہ نے یزید کو وصیت کی۔ اب دیکھیں شیخ الحدیث والتفسیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی کیا لکھ رہے ہیں۔ جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا وقت وفات قریب آیا تو یزید نے پوچھا کہ ابا جان، آپ کے بعد خلیفہ کون ہوگا؟ تو آپ نے کہا کہ خلیفہ تو ہی بنے گا، مگر جو کچھ میں کہتا ہوں اسے غور سے سن۔ کوئی کام امام حسین رضی اللہ عنہ کے مشورہ کے بغیر نہ کرنا۔ آگے قوسین میں بریکٹ میں ہے، یعنی وہ تیرے وزیر اعظم ہیں، انہیں کھلائے بغیر نہ کھانا، انہیں پلائے بغیر نہ پینا، سب سے پہلے ان پر خرچ کرنا، پھر کسی اور پر، پہلے انہیں پہنانا پھر خود پہننا۔ میں تجھے امام حسین رضی اللہ عنہ، ان کے گھر والوں، ان کے کنبے، بلکہ سارے بنی ہاشم کے لیے اچھے سلوک کی وصیت کرتا ہوں۔ اے بیٹے، خلافت میں ہمارا حق نہیں، وہ امام حسین رضی اللہ عنہ، ان کے والد اور ان کے اہل بیت کا حق ہے۔ تو چند روز خلیفہ رہنا، پھر جب امام حسین رضی اللہ عنہ پورے کمال کو پہنچ جائیں تو پھر وہ ہی خلیفہ ہوں گے، یا جسے وہ چاہیں، تاکہ خلافت اپنی جگہ پہنچ جائے۔ ہم سب امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے نانا کے غلام ہیں، انہیں ناراض نہ کرنا، ورنہ تجھ پر اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوں گے، اور پھر تیری شفاعت کون کرے گا؟ یہ وصیت یزید کو ہو رہی ہے، اور اس میں ہے کہ جب وہ کمال کو پہنچیں امام حسین تو پھر یہ ان کے سپرد، پھر وہی خلیفہ ہوں گے، یا جس کو وہ چاہیں گے۔ ہاں، اور یہی حکیم الامت اپنی کتاب میں، اسی کتاب میں لکھتے ہیں کہ یزید کی پیدائش حضرت عثمان غنی کے دور میں ہوئی، اور امام حسین کی پیدائش حضور کی حیات میں، حضور کے وصال اقدس کے وقت ان شہزادوں کی جو عمر ہے وہ 6-7 سال تھی، ٹھیک ہے نا؟ 6-7 سال وہ، 2-2.5 سال سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے، اور 10 سال سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ یہ کتنے بن گئے؟ وہ 6 سال ہی لو، 7 نہیں لو، حضور کی حیات میں حسنین کریمین علیہ السلام کے، تو 6 وہ، 6 اور 10 16، اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2.5 سال، چلے 2 سال لکھ لیں، 18 سال سیدنا امام حسین یزید ملعون سے عمر میں بڑے ہیں۔ اور موصوف لکھ رہے ہیں کہ معاویہ وصیت کر رہا تھا اپنے بیٹے کو کہ جب وہ کمال کو پہنچے تو پھر خلیفہ وہی ہوں گے یا جس کو وہ چاہیں گے۔ یعنی ہمارے علماء اس قدر تہی دامن ہیں۔ بھائی یہ تو مفتی احمد یار خان نعیمی ہے بعد کے آدمی۔ آپ دیکھیں امام احمد رضا خان حنفی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، انہوں نے ان کی شان میں ایک مجہول شاعر کا شعر نقل کر کے
ان کا دفاع کیا ہے۔ وَمَن يَكُنْ يَطْعَنُ فِي مُعَاوِيَةَ فَذَلِكَ كَلْبٌ مِّن كِلَابِ الْحَاوِيَةِ، اور اس شعر کا شاعر کا نام بھی معلوم نہیں ہے، مجہول شعر ہے۔ نسیم الریاض میں امام خفاجی حنفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نقل کر دیا ہے، ان سے بھی غلطی ہو گئی ہے، کہ شاعر نے کہا کہ جس نے معاویہ کے بارے میں طعن کیا تو وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ اعلی حضرت اتنا بڑا آدمی جو ہے، انہوں نے اس شعر کو نقل کر دیا منوان، اور اس کو وہ بنا دیا ان کی شان میں۔ او بھائی، اگر کوئی طعن کرے تو طعن کرنا ایک جرم ہے، اور جرم پر ایک عذاب ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جرم جیسا بھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی برا کہے، مولا علی کو کوئی برا کہے، خلفاء راشدین میں سے کوئی کسی کو برا کہے، کسی کو بھی کوئی برا کہے، تو اس کی جو سزا ہے، وہ جہنم کا کتا ہو یا دنیا کا کتا ہو یا کوئی کتا ہو، تو وہ سزا بیان کرنا جو ہے شاعر کا اختیار نہیں ہے۔ جرم کی سزا بیان کرنا اللہ اور اس کے رسول کا کام ہے، اچھے عمل کی جزا اور ثواب بیان کرنا اللہ اور اس کے اور میں نے اس کو اپنی کتاب سلح امام حسن میں امام نووی، امام مازری، حافظ ابن حجر عسقلانی اور دیگر علماء کرام سے ثابت کیا ہے کہ جزا اور سزا فقط شارع علیہ الصلاۃ والسلام بیان کر سکتے ہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ۔ تو شاعر کا شعر نقل کر دیا ان کے دفاع میں، یعنی نہیں ہے ہمارے علماء کے پاس، ان کے دفاع کے لیے بھی کچھ نہیں ہے اور ان کی شان کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ تو بس یہ خال المومنین اور اس قسم کی جھوٹی وصیتیں، جو 18 سال بڑا ہے وہ ابھی بعد میں کمال کو پہنچے گا، تو یہ پہلے کمال کو پہنچ گیا، کیا روحانی کمال کی بات ہو رہی ہے؟ آپ سمجھ گئے؟ تو یہ آپ غور کریں ذرا کہ ہمارے اہل سنت کس قدر زیادتی کرتے ہیں، ہاں جی، اور کس قدر وہ خالی و ذہن ہیں اور تہی دست ہیں، تہی داماں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ بعض لوگ جو ہے وہ بغلیں بجا بجا کر کہتے ہیں کہ جی ان کی شان میں تو آؤ جی میں پتہ کی بات بتاؤں، ان کی شان میں تو بخاری میں ایک حدیث آئی ہے، اول جیش من امتی۔ جناب والی، یہ سند کے لحاظ سے جتنا بھی مضبوط ہو اور بخاری میں آئی ہے، یہ ان کی شان میں ثابت نہیں کی جا سکتی۔ یہ سارے دمشقی ہمسی راوی ہیں، اور اگر کوئی شخص اس کو ثابت کرنا بھی چاہے تو یہ حضرت عثمان غنی کے دور میں یہ ایک جیش جو ہے، پہلا جیش یغزون البحر، جس نے سمندری غزوہ کیا تھا، تو یہ کوئی 27-28 ہجری میں ہے غالباً، میں نے وہ لکھ دیا ہے پوری تو اس کے ساتھ تحقیق کے ساتھ۔ تو 28 ہجری پہلے، 37 ہجری میں پھر اسی بخاری میں آیا ہے کہ جو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی گروہ قتل کرے گا، اس باغی گروہ کو عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ہیں جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے، اور وہ گروہ ان کو جہنم کی طرف بلا رہا ہوگا۔ لہذا ماننا ہے بخاری کی حدیث کو تو دونوں کو مانے، اور انجام کار کسی کا معاملہ ہوتا ہے، یعنی انجام کس کا کیسا ہو رہا ہے۔ تو اس لیے جو بعد کی حدیث ہے وہ اس میں اس گروہ کو داعی الی النار کہا گیا ہے، اور پہلی حدیث جو ہے اس میں اگر ان کی شرکت ثابت ہو بھی جائے، میں انشاءاللہ تحقیق سے فقط اس حدیث پر کلام کروں گا انشاءاللہ، اور لکھوں گا بھی صحیح اور گفتگو بھی کروں گا۔ وہ پہلے ہے، یہ بعد میں ہے، فیع باغیہ والی، لہذا ثابت نہیں کی جا سکتی۔